آج بھی ایک بات ہم لوگ انشاءاللہ سنیں گے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ لقمان، جو 30 پر 1 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول باتوں کو خرید لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول باتوں کو خرید لیتے ہیں بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے تاکہ بہکائیں اور ایسے ہنسی بنائیں، مذاق بنائیں، اسے ہنسی مذاق بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی مذاق بنا دیتے ہیں اور کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس میں جو اہم نقطہ مجھے بتانے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ لہو الحدیث، کچھ لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور کوئی بھی تفسیر پڑھیں گے، ابن کثیر وغیرہ میں تفصیل ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور اس کا ساز سامان اور آلات ہے۔ موسیقی کے جتنے بھی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے، ایسے قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی سنسنی خیز لٹریچر، رسالے، بے حیائی کے پرچارک اخبارات سے یہ سب مراد ہے۔ آج کل جو سیریل وغیرہ چلا ہے یہ سب اس کے مراد ہے۔ جتنے بھی گانے بجانے، سیریل، ڈرامے، ناول، جتنے بھی یہ سب چیزیں سب لہو الحدیث کے اندر داخل ہے، لہو الحدیث کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لہو الحدیث خریدتے ہیں، بالکل خریدتے ہیں۔ کیوں؟ یہ چیز جو ہے لہو الحدیث خرید کر کے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بالکل صاف طور پر بات معلوم ہو جاتی ہے کہ گانے بجانے، لہو الحدیث اللہ کے راستے سے بندے کو گمراہ کرتے ہیں۔ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی آیتوں کا ہنسی مذاق اڑانے لگتا ہے، تب اللہ رب العالمین ان کو دردناک عذاب دیتا ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں ابو الصحبہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کریمہ کا کیا معنی ہے، لہو الحدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم صحابہ میں سے تھے، انہوں نے کہا الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہوا یرددھا 3 مرات، کہا کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے، اور کہا کہ اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس سے مراد گانا ہی ہے۔ اور انہوں نے 3 بار اس طرح دوہرا کر کے کہا کہ اس سے مراد گانا ہے۔ تو اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انزلت هذه الآیہ، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے فی الغناء والمزامیر، گانے اور بانسری وغیرہ کے لیے، یہ آیت گانے بانسری وغیرہ جو ساز ہوتے ہیں اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے مراد وہ ہے، اور اس سے واقعی طور پر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، زبردست کتاب ہے اغاثۃ اللہفان، اس میں شیطان کے جو جال ہیں بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، شیطان کیسے انسان کو پھنساتا ہے۔
इगासत उल-लहफान, उसके अंदर उन्होंने कहा अलगिना व अशद्दु लहवा व आदम ज़ररा मिन अहादीसिल मुलूक व अखबारिहिम फ़इन्नहु रुक़यतुज़ ज़िना व मुंबितुन निफ़ाक़ व शिर्कुश शैतान व खमरुल अक़्ल व सद्दुहु अनिल क़ुरआन अअज़मु मिन सद्दि गैरिही मिनल कलामिल बातिल। कहते हैं कि गाना बजाना जो है, खेल तमाशे की दूसरी चीज़ों का जितना नुकसान होता है, खेल तमाशे वगैरह, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान गाने से होता है। ये कितने ज़माना पहले उन्होंने लिख दिया है, गाने से होता है। कहते हैं ये बादशाहों की बातों और किस्सों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे किस्से कहानी में पढ़ कर के आदमी टाइम बर्बाद कर लेता है और गुमराह हो जाता है, उससे ख़तरनाक है ये। क्यों? कहते हैं कि क्योंकि ये जो गाना है ये ज़िना का जादू है, ज़िना की तरफ इंसान को खींच कर ले चले जाता है। तो ज़िना का जादू है और निफाक की जड़ है, निफाक पैदा करता है इससे, गाने से। और शैतान की शराकत है, बंदा के पास शैतान आ जाता है, गाने सुनने से शैतान आ जाता है। और कहते हैं अकल के लिए शराब का काम करती है। जिस तरीके से शराब पीने से इंसान मस्त होकर के झूमने लगता है, गाना सुन करके भी झूमने लगता है। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, जो भी सिंगर होते हैं, गाना गाते हैं, उसी तरीके से नशेड़ी की तरह वो झूमते हैं। तो ये बात बहुत ज़माना पहले इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया है कि ये गाना अकल के लिए शराब है और अकल को ढांपती है ये। और कहते हैं ये कुरान से रोकने वाली है। और वाकई तौर पर जो लोग गाना का रसिया होते हैं, आप यकीन मानिए वो लोग कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग कुरान नहीं पढ़ते, कुरान में उनको मज़ा नहीं आता, कुरान में उनको मज़ा नहीं आता। और कहते हैं कि दूसरे बातिल कलाम से भी ज़्यादा ये इसका असर होता है। दूसरे बातिल कलाम जो होते हैं, बातिल बातें, उससे कहीं ज़्यादा असर गाने का होता है। क्यों ऐसा होता है? कहते हैं कि क्योंकि ये नफ्स की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव पैदा करता है गाना। गाना जो है उधर नफ्स बहुत झुक जाता है, फ़ौरन झुक जाता है गाने की तरफ। तो ये बात है। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने उसी किताब के अंदर मोहम्मद बिन फ़ज़ल अल-अज़दी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है। वो रवायत करते हैं कि हुतैआ एक आदमी है, हुतैआ, तो ये अरब के एक आदमी के पास मेहमान नवाजी के लिए गया और साथ में उसकी बेटी भी थी, साथ में उसकी बेटी भी थी। उसका नाम मुलैका था, मुलैका। तो जब रात हुई तो मेज़बान जो है, मेज़बान जिसके घर गए हैं, मेज़बान रात में गाना बजाना शुरू किया। तो हुतैआ ने कहा कि गाना क्यों बजा रहे हो, रोक दो गाना क्यों बजा रहे हो। तो उसने कहा, घर वाले ने कहा, आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा गाना, क्यों नहीं पसंद आ रहा है। तो कहा कि देखो इन्नल गिना राइदुम मिन रवादिल फुजूर, ये जो गाना है, ये गाना है, ये गाने की वजह से ये बेहयाई की तरफ जाते हैं, बदकारी की तरफ जाते हैं। ये फासिक फाजिर लोगों का काम है, फासिक फाजिर लोगों का काम है। और कहा कि मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि इस फासिक फाजिर वाले बात को मेरी बेटी सुने, वो भी ख़राब हो जाएगी ना। तो कहा कि ला अहब्बु अन तस्मअहु हादिही, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी बच्ची गाना सुने, इसी वजह से बंद करो जल्दी। अगर नहीं बंद करते हो इल्ला खरजतु अन्हु, मैं घर से निकलता हूँ। रात में, देखिए रात में कहे कि मैं घर से निकल जाऊँगा, तुम्हारे घर में अब रहना नहीं है। अल्लाह अकबर। सोचिए आजकल तो घर में टीवी लाकर रख दिया और इसमें पेन ड्राइवर में तो क्या क्या जाकर के डाउनलोड करा कर लाते हैं। सीरियल देखो, घर में कुछ काम नहीं ना, थोड़ा सा इधर उधर बच्चे नहीं जाएंगे, बैठ करके देखो। ये बेगैरती है, दयूसियत है, दयूसियत है, बेगैरियत है। इसी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं घर ही से। कोई कहता है कि मैं बच्चों को इधर उधर नहीं लेके जाता हूँ। अच्छा, नहीं लेके जाते हैं लेकिन घर ही में ख़राब हो रहे हैं, घर ही में ख़राब हो रहे हैं। तो शैतान तो पाल कर रखा है ना। जिस तरीके से गाय और वगैरह को
چارہ کھلا کھلا کر کے پالتے ہیں، اسی طریقے سے گھر میں شیطان کو پالا جاتا ہے گانے کی چیزوں کے ذریعے سے، گانے کی چیزوں کے ذریعے سے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من مکائد عدو اللہ مصائدہ التی کاد بها من قل نصیبہ من العلم والعقل والدین۔ شیطان کس کو گانے کے ذریعے سے پھنساتا ہے، کیسے لوگوں کو پھنساتا ہے، دیکھیے، اور بالکل یہ حقیقت ہے، بالکل یہ حقیقت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے دشمن شیطان، اللہ کے دشمن شیطان کے فریب اور جال جس سے بندوں کو پھنساتا ہے اس میں سے گانا ہے۔ اور کہتے ہیں کس کو پھنساتا ہے، کہتے ہیں کہ التی کاد بها من قل نصیبہ من العلم والعقل والدین۔ شیطان گانے کے ذریعے سے ان لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے جس کے پاس علم کم ہے اور عقل کی کمی ہے اور دین کی کمی ہے۔ عقل، علم اور دین کی جس کے پاس کمی ہے اس کو شیطان پھنسا دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھنساتا ہے جس کے دل میں جہالت ہے، جس کے دل میں جہالت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ گانا سننا اس طریقے سے حرام جو بھی آلات ہیں اس کے ذریعے سے پھنساتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے وہ، الذی یصد القلوب عن القرآن، لوگوں کو قرآن سے، لوگوں کے دل کو قرآن سے غافل کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھے گا بھی تو اثر نہیں ہوگا، اس کے دل میں قرآن کا اثر نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں یجعلھا عاکفۃ علی الفسوق والعصیان فہو قرآن الشیطان۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، گانے بجانے کی وجہ سے آدمی کو مشغول کر دیتا ہے، قرآن سے مشغول کر دیتا ہے، یہ شیطان کا قرآن ہے۔ جیسے مومن کا قرآن قرآن مجید ہے اور شیطان کا قرآن گانا ہے، یعنی پڑھنا، قرآن میں پڑھنا، شیطان کی پڑھائی یہ گانا ہے۔ بہت تعجب ہوتا ہے، بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ تصور نہیں تھا، لیکن آج کل جو ہے اپنے بچیوں کو سارے گاما پا وغیرہ میں ایڈمیشن کراتے ہیں اور ساز سکھاتے ہیں، میوزک لائن میں لے جاتے ہیں، وہ شیطانی راستے میں دھکیل دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ اور آج کل یہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور چیز ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایسے رپورٹ آتے ہیں، علماء کرام رپورٹ لکھتے ہیں، تو بالکل حیرانی پریشانی ہوتی ہے کہ اچھے گھرانے کے بچے اور بچیاں گانا کی وجہ سے اپنا دین دھرم بدل لیتے ہیں، گانے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں کہا کہ یہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں گانے کی وجہ سے، تو یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں الحجاب الکفیف عن الرحمن، یہ گانا رحمان تک پہنچنے کے لیے بہت موٹا پردہ ہے، موٹا پردہ رحمان تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے گانا۔ اور کہتے ہیں وہی رقیۃ اللواط والزنا، یہ زناکاری اور لواطت یعنی مرد زنا کے لیے یہ پھونک کی طرح ہے، منتر کی طرح ہے، منتر جیسے زنا کے لیے منتر مار دیتے ہیں، اور لواطت مرد زنا کی طرف یہ لے کر کے جاتا ہے گانا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ عاشق جو ہے اپنے معشوقہ کو اسی کے ذریعے سے اس کی خواہش پورا کرتا ہے گانا۔ اور جو بھی آدمی عشق کے بیماری میں پڑتا ہے وہ گانا بول کر کے اپنی معشوقہ کو سنا کر کے خوش کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کئی 100 سال پہلے لکھ دیا ہے، اور یہ بالکل آج ہو رہا ہے، بالکل آج یہ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور ایک چیز انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے سلف نے کہا کہ گانے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا گانے کی وجہ سے اس طرح بندے کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے جیسے پانی گرنے کی وجہ سے چھوٹے پودے نکل جاتے ہیں، بیج نہیں بوتے، بغیر بیج کے جیسے بارش ہوتی ہے گھاس اٹھ جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے گانا سن کر کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بعض لوگوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر عناد پیدا ہوتا ہے، دشمنی، اسلام سے دشمنی، اور کچھ لوگوں کے اندر جھوٹ بولنا پیدا ہو جاتا ہے، بات میں اب جھوٹ بولنا شروع کرے گا، اور کچھ لوگوں کے اندر فسق، فجور، گناہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر فوٹو سے محبت پیدا ہوتی ہے، فوٹو
اب فوٹو کوئی بھی فوٹو دیکھے گا عورت کا تو اسی میں پڑ جائے گا. تو یہ گانے سے پیدا ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر بے حیائی اور فحش پیدا ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں جو زیادہ گانا سننے والے لوگ ہیں ان کے دل پر قرآن پڑھنا بوجھ لگنے لگتا ہے. ان کے اندر دل میں بہت بوجھ لگنے لگتا ہے, قرآن وہ پڑھ نہیں سکتے. اور خاص کر اسے قرآن سننے کو پسند نہیں کرنے لگتے ہیں ویسے لوگ. تو یہ بات ہے. اور آخری بات یہ ہے, انہوں نے ایک بات لکھا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں اگر تم اس وقت دیکھو گے گانے بجانے والے لوگوں کو تو دیکھو گے کہ وہ کیا کرتے ہیں, آواز سنتے ہی, گانے کی آواز سنتے ہی اس کی آواز دب جاتی ہے, اس کی آواز دب جاتی ہے, جسم کی حرکت بند کر لیتے ہیں اور پورا دل گانے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دل جو ہے گانے میں ڈوب جاتا ہے اور پورا جسم کے اعضاء ادھر مائل کر لیتا ہے, بندہ گانے کی طرف مائل کر لیتا ہے. تب وہ ایسے جھومنے لگتا ہے جیسے شراب پیا ہے, تب ایسے جھومنے لگتا ہے جیسے شراب پیا ہے. اور کہتے ہیں اب اتنا زیادہ کرنے لگتا ہے, رقصہم رأیتہم تکسر المخانیس والنسوان, کہتے ہیں اس کی حالت ناچتے 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 ایسے ہو جاتی ہے کہ یہ ہجڑوں اور عورتیں جس طرح ناچتی ہیں اس طرح یہ حالت ہو جاتی ہے. اور بالکل یہ بات ہے, جو گانا بجانے کرتے ہیں نا وہ اس کے اندر نسوانیت, عورت پن آ جاتے ہیں, عورت کی خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ بالکل حقیقت بات ہے, یہ بالکل حقیقت بات ہے. تو یہ سب بہت ڈینجر, خطرناک ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے گانے کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے. تو یہ فاسق فاجر لوگوں کا کام ہے, مومن مسلمان لوگوں کا ہرگز کام نہیں ہے. اور اس دنیا میں گانا بجانا بہت آسان ہو گیا ہے, بہت سب کے پاس موبائل ہے اور اسی میں گانے سنتے ہیں. یہ بہت بڑی بربادی ہے, آدمی دین سے بہت دور ہونے لگتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے اور گھر بار کو بچانا چاہیے, آل اولاد بچوں کو بچانا چاہیے. اس میں بندہ پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچا کر رکھے. آمین. السلام.